يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وبعد. سورۃ النازعات یہ ہمارے زیر مطالعہ ہے. کچھ گفتگو اس کے متعلق ہوئی تھی اور یہ صورت تخویف و انذار کی صورت ہے. اس کا موضوع کیا ہے؟ انسان کو آگاہ کرنا، خبردار کرنا اور انسان کو آنے والے خطرات سے ڈرانا. جو خطرات انسان کو درپیش ہیں اور انسان ان سے دوچار ہونے والا ہے، ان خطرات سے انسان کو آگاہ کرنا اور ان کی سنگینی اور ان کی ضرر رسانی سے انسان کو ڈرانا اور اس کو تنبیہ کرنا. اور انسان جو ہے فی نفسی ہی ایک ایسی مخلوق ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے جذبات بھی رکھے ہوئے ہیں اور عقل و شعور کی قوتیں بھی رکھی ہوئی ہیں. یہ عاقل اور فکر و شعور رکھنے والی مخلوق بھی ہے. عقل، فکر، شعور، دانش اور حکمت رکھنے والی مخلوق بھی ہے. اور اس کے اندر جذبات بھی ہیں. جذبات اور ان کو آپ عربی میں عواطف کہتے ہیں، عاطفہ، اور اردو میں جذبات کہتے ہیں، اور انگریزی میں ایموشن کہتے ہیں، ایموشنل. انسان کے اندر موشن تحریک ہوتی ہے، ایموشنل تحریک پیدا کرنے والی، محرک. ایموشن، جو موشن کا معنی ہوتا ہے حرکت، اور میرا موشن توڑ دیتا ہے یار. تو جوش آیا جی تو میرا موشن آپ نے ختم کر دیا. اور موشن کیا ہوتا ہے؟ پیٹ میں حرکت ہوتی ہے اور انسان کو استفراغ لیے بے چین ہو کر جانا پڑتا ہے. تو ایموشنل یعنی جذباتی. انسان کے اندر جذبات ہوتے ہیں، عواطف ہوتے ہیں، انسان کے اندر ایموشنز ہوتے ہیں، اور انسان کے اندر ایسی قوت رکھی ہوئی اللہ رب العزت نے کہ یہ جوش پکڑتی ہے اور وہ پھر انسان کو بہا کے لے جاتی ہے. اور دو جذبے انسان کے اندر ایسے ہیں جو بہت ہی زوردار ہیں. ایک محبت کا جذبہ اور ایک خوف کا جذبہ. اور یہ اللہ رب العزت نے اسی لیے رکھے ہوئے ہیں کہ یہ انسان کو متحرک رکھتے ہیں. یہ محرکات ہیں، یہ دوائی ہیں، یہ عواطف ہیں، یہ جذبات ہیں. جذب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کھینچنا. دوائی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بلانا. عاطف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ موڑنا. عاطف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ موڑنا. تو محرک، داعی، اس چیز کی طرف دعوت دینے والا، اس کے لیے تحریک پیدا کرنے والا، اور اس کی طرف انسان کو ایسے موڑ کے لگا دینے والا کہ ادھر کو انسان کے یہاں کھڑا انسان کو ایسے انسان کو دھکیلا اور ادھر موڑ دیا. تو یہ قوت اللہ رب العزت نے انسان کے اندر رکھی ہوئی ہے. اور یہ قوتیں جو ہیں انسان کی جذباتی قوتیں، اس کے اندر انسان کا سب سے زیادہ جو ہے نا غصے کا جذبہ ہے. انسان کے اندر یہ قوت ہے، قوت غضبیہ. اور انسان کے اندر اللہ رب العزت نے اسی طرح حرص اور طمع کا جذبہ رکھا ہوا ہے کہ انسان لحب الخیر لشدید، انسان اچھائی کا چاہنے والا ہے. اس کے لیے انسان کے اندر ایک طلب ہوتی ہے، انسان چاہتا ہے کہ یہ مجھے ملے. جس کو وہ اپنے لیے خیر سمجھتا ہے اس کو حاصل کرنے کا جذبہ ہوتا ہے. اسی لیے تو انسان محنت کرتا ہے. یہ حرص کا جذبہ اللہ رب العزت نے رکھا ہوا ہے. اور اسی طرح اللہ رب العزت نے انسان کے اندر جنسی جذبہ بھی رکھا ہوا ہے. جنس کا جذبہ بھی ہے. انسان کے اندر ہیجان پیدا ہوتا ہے اور انسان چاہتا ہے کہ میں اس کی تسکین کے لیے کچھ کروں. یہ جذبہ بھی اللہ رب العزت نے رکھا ہوا ہے. کھانے پینے کی طلب بھی اللہ رب العزت رکھی ہوئی. یہ تو انسان کی طلب ہے. اس جسم کی قوت کو بحال رکھنے کے لیے کھانے کی رغبت ہوتی ہے، کھانے کا طلب ہوتی ہے، پینے کی طلب ہوتی ہے.
یہ انسان کی ضرورت ہے۔ تو کھانا پینا، اسی طرح سونا جاگنا، یہ انسان کی قوتیں ہیں جو انسان کے جسم کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ تو قوت غضبیہ اور قوت شہوانیہ، اور اسی طرح اللہ رب العزت نے انسان کے اندر یہ جذبہ رکھا ہوا ہے کہ کسی چیز کے ساتھ انسان کو انس اور الفت کا تعلق بن جاتا ہے تو پھر انسان اس کی طرف کھنچتا ہے۔ الفت اور انس اور محبت اور مودت، یہ تعلق انسان کا کسی چیز کے ساتھ جڑ جاتا ہے، کسی منظر کے ساتھ، کسی ماحول کے ساتھ، کسی جگہ کے ساتھ، کسی صورت کے ساتھ، کسی شخصیت کے ساتھ، تو انسان اس کی طرف بڑھتا ہے، اس کے ساتھ انسان کا لگاؤ ہو جاتا ہے اور انسان اس کی طرف بڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ محبت کا جذبہ، یہ بھی بڑا زبردست اور بہت قوی جذبہ ہے جو انسان کے اندر پایا جاتا ہے۔ اسی طرح کسی چیز سے ڈرنا، کہ انسان کو یہ خوف ہوتا ہے کہ یہ مجھے نقصان پہنچائے گا، تو انسان اس سے دور ہوتا ہے، اس سے بچتا ہے، اس سے بھاگتا ہے، خوف کا جذبہ۔ اور یہ دو جذبے جو ہیں، ایک محبت کا جذبہ اور ایک خوف کا جذبہ، یہ دونوں جذبے انسان کے اندر بہت زیادہ قوت پیدا کر دیتے ہیں عمل کی۔ جب انسان کسی چیز کی محبت میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر اس کی محبت کی وجہ سے انسان جو ہے ایسی ایسی قربانیاں اور ایسے ایسے جان جوکھم کے کام جو ہے وہ کر گزرتا ہے کہ دوسرے لوگ وہ نہیں کر سکتے، وہ محبت اسے کرواتی ہے، محبت اسے کرواتی ہے۔ تو اسی طرح خوف کا جذبہ جو ہے، جب انسان کسی چیز سے خوف زدہ ہوتا ہے، ڈرتا ہے، تو پھر انسان جو ہے اس خوف کی وجہ سے اس کی عملی قوتیں اس طرح متحرک اور فعال ہو جاتی ہیں کہ انسان اس سے بچنے کے لیے اپنی ساری جسمانی قوتیں مرکوز کر دیتا ہے اس خوف کی وجہ سے، اس چیز سے بچنے کے لیے، اس سے بچنے کے لیے۔ تو محبت کو بھی اللہ رب العزت نے مخاطب کیا ہے، اور اس محبت کو اللہ رب العزت نے یہ کہا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ یہ محبت اللہ کے ساتھ سب سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ اور جذبہ خوف کو بھی اللہ رب العزت نے مخاطب کیا ہے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا ہے فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین، ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ خوف بھی اللہ رب العزت سے اور محبت بھی اللہ رب العزت سے، اور حالانکہ یہ دونوں چیزیں بالکل ایک دوسرے کی ضد ہے، ایک دوسرے کے منافی ہیں۔ جس سے محبت ہوتی ہے اسے خوف نہیں ہوتا، جس سے خوف ہوتا ہے اسے محبت نہیں ہوتی، لیکن اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ یہ دونوں چیزیں وابستہ ہیں۔ اللہ رب العزت سے محبت بھی ہے اور اس سے خوف بھی ہے۔ محبت کس لیے ہے اللہ رب العزت کے ساتھ؟ محبت اس لیے ہے کہ اللہ رب العزت محسن و منعم ہے، اللہ محسن ہے، منعم ہے، اور احسان جو ہے یہ انسان کو غلام بنا لیتا ہے۔ جو محسن ہوتا ہے وہ انسان کو اپنا ایسا اس طرح اس کے دل کو موہ لیتا ہے اور اس کی شخصیت کو اپنے ساتھ جوڑ لیتا ہے کہ انسان اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے، اور انسان جو ہے وہ اس کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے، اس کی طرف انسان کھینچا چلا جاتا ہے، گرویدہ ہو جاتا ہے اس کا، اور وہ اس کا دل موہ لیتا ہے، اس کا دل موہ لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت محسن و منعم ہے، اور انسان حسن و جمال سے بھی محبت کرتا ہے، انسان حسن و جمال سے بھی محبت کرتا ہے۔ حسن ہو، انسان ٹھٹک کے رہ جاتا ہے اور دیکھتا رہتا ہے کہ ہیں اتنی حسین چیز ہے، اور جمال ہو تو وہ بھی انسان کو اپنی طرف کھینچتا ہے، انسان وہاں بھی رک جاتا ہے کہ یہ کتنا خوبصورت منظر ہے۔ وہ بادلوں کا منظر ہو، وہ ستاروں کا منظر ہو، وہ رات کا منظر ہو، وہ صبح کا منظر ہو، وہ شام کی شفق کا منظر ہو، وہ آبشاروں کا منظر ہو، وہ پہاڑوں کا منظر ہو، وہ لالہ زاروں کا اور مرغزاروں کا منظر ہو، وہ صحرا کی وسعت کا منظر ہو،
یہ کوئی منظر ہو جمال کا جو انسان کو متاثر کرتا ہے، انسان وہاں رکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات جو ساری کائنات کے اندر حسن بکھرا ہوا ہے، یہ اللہ رب العزت کا دیا ہوا ہے، یہ اس کی خیرات ہے جو اس نے بانٹی ہے۔ اور اس کی ذات میں کتنا حسن ہوگا، انسان اس کا تصور کر سکتا ہے لیکن اس کو کسی چیز کے ساتھ تشبیہ نہیں دے سکتا۔ یہ تو آتا ہے کہ وہ بڑا حسین ہے، ان اللہ جمیل، اللہ رب العزت صاحب جمال ہے، لیکن اس کے جمال کی کیا صورت، اس کے جمال کی کیا کیفیت ہے، اس کیفیت کا ہم تصور نہیں کر سکتے اور اس کی ہم تحدید نہیں کر سکتے، اس کو ہم کسی کے ساتھ تنظیر اور تشبیہ نہیں کر سکتے۔ وہ بے مثال ہے، جمیل ہے لیکن اپنے جمال میں بے مثال ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ کائنات میں جتنا حسن ہے اس کی ذات میں یہ سارے حسن کے پہلو موجود ہیں، یہ سارے حسن کے پہلو موجود ہیں اس کی ذات کے اندر، جو اس کی شان، جو اس کے شایان شان ہیں، جو اس کے شایان شان ہیں، وہ سارے جمال کے پہلو موجود ہیں اور حسن کے سارے پہلو اس کی ذات کے اندر موجود ہیں۔ تو انعام و احسان کی وجہ سے محبت کرنا اور حسن و جمال کی وجہ سے محبت کرنا، اور پھر جو اس کی مہربانیاں ہیں، جو اس کے افعال ہیں کہ وہ اس کائنات کا خالق ہے، اس کائنات کا بادشاہ ہے، اس کائنات کا فرما روا ہے، مدبر ہے، پوری کائنات کی ساری باغ ڈور اس کے ہاتھ میں ہے، اتنی بڑی ہستی ہے۔ تو اس کے ساتھ جس کے ہاتھ میں اختیار اور اقتدار اور کنٹرول ہو، انسان اس کے ساتھ بھی تعلق رکھنا چاہتا ہے، انسان اس کے ساتھ بھی تعلق رکھنا چاہتا ہے۔ تو اس کے احسان کی وجہ سے کہ انسان کا وجود، اس کی نعمتیں، اس کی زندگی کی ساری راحتیں اسی کی دین ہیں، وہ منعم و محسن ہے، وہ حسین و جمیل ہے، اور وہ پوری کائنات کا فرما روا اور کنٹرولر ہے۔ تو یہ سارے پہلو انسان کو اس کی طرف کھینچتے ہیں کہ انسان کی محبتوں کا مرکز وہ ہو، انسان اس کے ساتھ محبت کرے۔ تو محبت کے داعیے کو بھی اللہ رب العزت نے مخاطب کیا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ محبت کرنے والا ہو۔ اور وہ جو شعر مشہور ہے نا کہ محبت کے لیے پیدا کیا انسان کو، ورنہ عبادت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ اس محبت سے یہی محبت مراد ہے۔ جڑی بازاراں 'چ رلدی پھردی ہے محبت نہیں، ہاں ایویں ہی فیس بک تے بازاراں دے وچ جڑا نا جس کو دیکھا دل پھینکر قسم کے لوگ، جسے کو دیکھا وہ وہیں جو ہے نا ڈھیر ہو گئے اور آگے گئے تو پھر وہیں ہو گئے۔ نہیں، یہ کوئی محبت نہیں ہے، یہ محبت نہیں ہے، یہ تو فضول محبت ہے، یہ فضول محبت ہے، یہ محبت کی تذلیل ہے، یہ محبت کی توہین ہے، یہ محبت کی بے قدری ہے۔ اس کو تو اللہ رب العزت نے اس لیے رکھا تھا کہ یہ محبت اللہ کے ساتھ جڑتی، یہ محبت اللہ کے ساتھ وابستہ ہوتی۔ تو عبادت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں، یہ جذبات والی بات جو ہے یہ فرشتوں میں نہیں ہے، یہ انسان میں ہے۔ انسان جذباتی ہے، انسان جذبات کا پیکر ہے۔ فرشتے جو ہیں بس وہ تو کام سے کام رکھنے والے ہیں، جو حکم ہے انہوں نے پورا کرنا ہے، نہ انہیں کسی پر رحم آتا ہے، نہ انہیں کسی کا خیال آتا ہے، نہ انہوں نے کسی کے ساتھ کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے۔ وہ تو اللہ رب العزت کے کارکن ہیں۔ جیسے مشین نہیں ہوتی، مشین کے اندر جذبات ہوتے ہیں، اس کے اندر کوئی جذبات نہیں ہوتے۔ مالک کا ہاتھ اس میں آ گیا تو اس نے تو کاٹ دینا ہے، اس میں تو جو چیز آتی ہے اس نے کاٹ دینا، اس کا ہاتھ اس میں جذبات نہیں ہے۔ تو انسان جو ہے نا یہ مشین نہیں ہے، انسان کو اللہ رب العزت نے ایک جذبات رکھنے والی مخلوق بنایا ہے۔ تو محبت کا جذبہ جو ہے یہ اللہ رب العزت کے ساتھ جوڑنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے انسان کو قرآن، حدیث، اللہ کے اسماء حسنہ، اللہ کی صفات، اللہ رب العزت کے افعال، اپنی ذات پر تفکر، زمین و آسمان میں تفکر، یہ ساری چیزیں انسان کو اللہ کی محبت کی طرف لے کے جانے والی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور بالخصوص ان کے شاگرد رشید امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کے، انہوں نے اس موضوع پر بہت خوب لکھا، بہت خوب لکھا۔ ان کا جو لکھا ہوا ہے وہ انسان کو پڑھتے رہنا چاہیے کہ انسان کی محبتوں کا مرکز اللہ کی ذات ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا۔ تو سب سے زیادہ یہ دنیا کی محبوب چیزیں ہیں جن کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا،
آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها، کوئی چیز رہ گئی؟ سبھی کچھ آ گیا۔ یہ دنیا کی محبوب چیزیں ساری ذکر فرما دی، اور یہ فرمایا کہ ان کا مقابلہ ہے، ایک طرف اللہ اور اس کا رسول ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے لیے قربانی دینا ہے، جہاد فی سبیلی۔ جہاد کس کا نام ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں قربانی دینا، جہاد اس کا نام، اس کے لیے کوشش کرنا، مشقت اٹھانا، محنت کرنا، قربانیاں دینا، یہ جہاد ہے۔ اور اس جہاد کی سعی و عمل سے ابتدا ہوتی ہے، اور غزو و قتال پہ انتہا ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ جو اس کی اعلیٰ ترین صورت ہے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ اکبر نکلا بنفسہ و مالہ ولم یرجع من ذلک بشیء، اللہ اکبر، اپنا مال اپنی جان لے کے نکلا اور پھر کوئی چیز واپس نہ آئی، سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ یہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ یہ چیز ہے جس کے لیے انسان بیتاب ہوتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا اظہار فرمایا، لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، اللہ اکبر۔ یہ اعلیٰ ترین مقام ہے، اعلیٰ ترین مقام ہے، یہ اس کی طلب ہونی چاہیے، اور اس کے لیے بے قرار ہونا چاہیے، اس کے لیے انسان کے دل میں جذبہ اور امنگ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ ہمیں نصیب فرما دے کہ اللہ کی راہ میں ہم چلے جائیں، ہمارا سب کچھ اللہ کی راہ میں لگ جائے۔ تو یہ محبت جو ہے جہاد سے شروع ہوتی ہے اور غزو و قتال تک پہنچتی ہے، اور اللہ کے راستے میں سب کچھ قربان کر دینے کے اوپر یہ جا کے منتج ہوتی ہے، وہ اس کا انجام ٹھہرتا ہے، اللہ اکبر۔ اور وہ بات جو ہے حضرت عبداللہ ابن جعش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جب وہ میدان احد میں آئے تو انہوں نے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کے دعا کی، تو ان کی دعا جو تھی وہ یہ تھی کہ یا اللہ میرا مقابلہ زوردار کافر کے ساتھ ہو، مد مقابل میرا زوردار ہو، ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ مقابلہ کریں، اور پھر وہ مجھ پہ غالب آ جائے اور وہ مجھے قتل کر دے، اور پھر وہ میرا مسئلہ کرے، اور پھر وہ میرا پیٹ بھی چاک کر دے، میری ناک بھی کاٹ دے، میرے ہونٹ بھی کاٹ دے، میری آنکھیں بھی نکال دے، میرے کان بھی کاٹ دے، میرا مسئلہ کر دے، میری شکل بگاڑ دے، اور میں اسی حالت میں اٹھوں، جس حالت میں کوئی مرتا ہے اسی حالت میں اٹھے گا، میں اسی حالت میں اٹھوں اور تیری بارگاہ میں پہنچوں، اور تو کہے کہ عبداللہ یہ تیرے ساتھ کیوں ہوا، تو میں کہوں تیرے لیے، یہ میرے ساتھ جو ہوا ہے تیرے لیے۔ یہ جذبہ، یہ اس کا عروج ہے، یہ اس کا کلائمیکس ہے، یہ اس کی انتہا ہے، یہ جذبہ ہونا چاہیے انسان کے اندر، اللہ کی محبت کا، اللہ کے ساتھ محبت کا۔ اور قرآن یہ محبت پیدا کرتا ہے، قرآن انسان کو ایموشنلی مخاطب کرتا ہے، جذباتی طور پر انسان کو متوجہ کرتا ہے۔ اللہ رب العزت، اللہ اکبر، یتحبب الیہ بالنعم، اپنی نعمتوں کے ساتھ بھی اپنی محبت کی پینگ بڑھاتا ہے، اپنی نعمتوں کے ساتھ بھی اپنی محبت کی پینگ بڑھاتا ہے، اور وہ اپنے کمالات اور اپنے حسن و جمال کے ساتھ اور اپنی خوبیوں کے ساتھ، اور اللہ اکبر اپنی ذاتی جو اللہ رب العزت کے خوبیوں والے اوصاف ہیں، ان کا بھی انسان کو ادراک ہوتا ہے، تو انسان کھنچتا ہے اللہ رب العزت کی طرف، اور اپنی عظمت و جلال کے ساتھ بھی کہ وہ بڑا ہے اس کائنات کا، اللہ اکبر، بڑائی اس کے لیے ہے، تو اس کے ساتھ بھی انسان کی محبت کو مخاطب کر کے انسان کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ تو یہ جذبہ جو ہے انسان کا اگر فعال ہو جائے تو پھر اللہ اکبر، لا یزال العبد یتقرب الیہ ما تقرب الی عبدی بمثل اداء ما افترضت علیہ ولا یزال یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ۔ یہ محبت کرتے ہوئے بڑھتا ہے اور اس کی طرف سے جواب ملتا ہے، اور یہ محبتیں دونوں آپس میں ملتی ہیں۔ اللہ رب العزت بھی محبوب حقیقی اس کی محبتوں کا سب سے بڑا مرکز بن جاتا ہے، اور پھر اللہ رب العزت بھی اس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ یہ انسان کا کمال ہے، اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، وَلَٰكِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ اللَّهِ، وَلَٰكِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ اللَّهِ، تمہارا ساتھی اور تمہارا پیغمبر، تمہارے ہادی اور تمہارے رہبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے خلیل ہیں۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں کسی سے محبت نہیں کی، لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا وَلَٰكِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلٌ، یہ دل میں نے اللہ کو دے دیا، یہاں اللہ کی محبت ہے۔ تو یہ چیز جو ہے
یہ انسان کے اندر قوت عمل کو بیدار کرنے والا سب سے بڑا عامل ہے، سب سے بڑا محرک ہے، اور اس کے ساتھ انسان جو کچھ کرتا ہے پھر انسان کو اس میں مشقت معلوم نہیں ہوتی بلکہ اس میں لذت اور لطف معلوم ہوتا ہے۔ اب یہ آپ مزدوروں کو دیکھتے ہیں، یہ بیوی کے لیے، یہ بچوں کے لیے، یہ ماں باپ کے لیے، چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے مزدوریاں کرتے ہیں، دھوپ میں، کڑاکے کی سردی میں مشقتیں اٹھاتے ہیں، اور اس سے ان کا دل نہیں بھرتا۔ روز آتے ہیں، کیا چیز لے کے آتی ہے؟ ان کی محبت، یہ معصوم بچوں کی محبت، یہ بیوی کی محبت، یہ بچوں کی محبت لے کے آتی ہے۔ تو انسان یہ مشقتیں کرتا کرتا انسان پوری زندگی گزار دیتا ہے، انسان کو بوجھ محسوس نہیں ہوتا، یہ اس کی غذا بن جاتی ہے۔ اور پھر وہ کیفیت جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، ارحنا یا بلال بالصلاۃ، نماز سے ہمیں راحت پہنچاؤ، اور میری آنکھوں کا قرار اور ٹھنڈک نماز کے اندر ہے۔ اللہ کے ساتھ مناجات کے اندر انسان کو حلاوت محسوس ہوتی ہے، یہ کلفت اور مشقت نہیں رہتی بلکہ یہ لذت، اور یہ انسان کے لیے ایک ایسی مرغوب چیز بن جاتی ہے کہ ذرا اس میں کمی آئے دل گھبرانے لگتا ہے۔ تو ایک تو اللہ رب العزت نے انسان کو محبت کے ذریعے مخاطب کیا ہے، اور دوسرا خوف کا جذبہ ایسا ہے کہ جب انسان کو ڈرایا جاتا ہے اور انسان کو دھمکایا جاتا ہے تو پھر انسان جو ہے وہ متربع ہو جاتا ہے، اور پھر انسان کی قوت عمل جو ہے وہ ایسی بیدار اور ایسی متحرک ہوتی ہے کہ پورے جسم کی قوا جو ہیں وہ مرکوز ہو کر اس خوف سے اور اس ضرر رساں چیز سے جس کا خوف انسان کے اوپر طاری ہوتا ہے اس سے بچنے کے لیے انسان کو فعال بنا دیتی ہے، متحرک کر دیتی ہے۔ انسان بھاگتا ہے، انسان دوڑتا ہے اس چیز سے بچنے کے لیے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی ذات کا خوف بھی دلایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا خوف بھی دلایا ہے کہ اس کی گستاخی اور اس کی ناراضی کسی چیز پہ ہو جائے تو وہ بے نیاز ہے۔ ایک گستاخی نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، اور ایک اس کی ناپسندیدگی کا عمل ایسا ہوتا ہے کہ جس پر انسان نے کبھی توجہ بھی نہیں دی ہوتی، لا یلقی لہا بالا، لا یتکلم بالکلمۃ لا یلقی لہا بالا، اور اس کی وجہ سے انسان جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے۔ اللہ رب العزت بے نیاز ہے، اور وہ مہربان بھی ہے، بے نیاز ہے۔ کبھی ایک ادنا سی نیکی کے اوپر اتنا راضی ہوتا ہے اور اتنا اس کو نوازتا ہے، اور اتنی کرم نوازی کا مظاہرہ، کرم فرمائی کا مظاہرہ کرتا ہے کہ وہ اس نیکی کے اوپر انسان کے ساری زندگی کے گناہوں کے اوپر قلم پھیر دیتا ہے، عفو درگزر کا قلم پھیر دیتا ہے۔ البغی جو چھنال تھی، جو ساری زندگی عصمت فروشی کا دھندا کرتی رہی، اور اسے ایک کتیا کے اوپر ترس آ گیا، اس کو پانی پلایا تو اس نے اس کی قدر کی، اور اللہ رب العزت نے اس کے اس عمل کو اتنا پسند کیا کہ اللہ رب العزت نے ساری زندگی کا یہ کالا دھندا اس کا معاف کر دیا۔ تو وہ مہربان ہے، اس لیے اس سے ڈرتے رہنا چاہیے، کہیں ناراض نہ ہو جائے، اور اسے راضی رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کی رضا کے کام کرنے چاہیے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر اپنے دشمنوں کے ساتھ، جو اللہ کے باغی اور سرکش تھے، ان کے ساتھ کیسے کیسے اللہ رب العزت نے عذاب بھیجے اور ان کو نشان عبرت بنایا، قوم نوح سے لے کر پوری انسانی تاریخ بڑی پڑی ہے۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین۔ اور تلک القری اہلکناھا لما ظلموا وجعلناہم احادیث ومزقناہم کل ممزق۔ قرآن مجید بھرا ہوا ہے اس تاریخ کے ساتھ۔ اللہ رب العزت کا عذاب دنیا میں بھی آ جاتا ہے، دنیا میں بھی اللہ رب العزت کا عذاب آ جاتا ہے۔ اور پھر موت، یہ ہم میں سے ہر ایک کا پیچھا کر رہی ہے، موت ہر ایک کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اور ہم جس تیزی کے ساتھ اس موت کی طرف بڑھ رہے ہیں
اور موت جو ہے یہ منہ کھولے ہوئے ہمارا انتظار کر رہی ہے، وہ بھی ہماری طرف چلی آ رہی ہے اور ہم بھی بڑی شدت کے ساتھ اور بڑی تیزی کے ساتھ اس کی طرف بڑھے جا رہے ہیں۔ یہ موت ہمارے سامنے ہے، اور موت کا ڈر دنیا کے اندر بھی مرنے کے ڈر سے انسان جو ہے بھاگ اٹھتا ہے۔ جہاں موت کا ڈر آیا انسان ادھر زلزلے کے جھٹکے شروع ہوتے ہیں، لوگ گھر چھوڑ کے باہر نکل جاتے ہیں، اور جہاں کہیں موت کا سامان ہو تو لوگ وہاں سے بھاگتے ہیں اور کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے، حتیٰ کہ وہ لوگ جو عام طور پر چل نہیں سکتے، ان کے گھٹنے نہیں چلتے اور ان کے جوڑ جو ہیں وہ سارے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بھی بھاگ اٹھتے ہیں، موت کے ڈر سے فعال ہو جاتے ہیں۔ یہ خوف ہے جو انسان کو متحرک کر دیتا ہے، شوق بھی ایسا ہی ہے، شوق بھی ایسے ہی کرتا ہے اور خوف بھی ایسے ہی کرتا ہے۔ شوق اور خوف یہ دونوں انسان کو بھگا دیتے ہیں۔ تو کیا میں کہہ رہا تھا، خوف جو ہے یہ انسان کو متحرک کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کا جو عذاب ہے وہ، اور موت کا خوف ایسا ہے، یہ انسان کو ڈرا دیتا ہے اور انسان کو فعال بنا دیتا ہے۔ جب لوگوں کو کہا جاتا ہے نا، اور پرہیز کریا کرو اور کھانا تھوڑا کھایا کرو اور سیر کریا کرو اور یہ چیزیں چھوڑ دو، تو کوئی انسان چھوڑتے ہیں، کوئی نہیں چھوڑتے، کوئی کرتے ہیں، کوئی نہیں کرتے۔ اور اگر ڈاکٹر کہہ دے نا میاں صاحب آپ کے پاس صرف 6 مہینے رہ گئے ہیں، اگر آپ کنٹرول کر لیں اپنے آپ کو تو اس میں کچھ اضافہ ہو سکتا ہے، وگرنہ پھر جو ہے نا آپ سٹریچر پہ ہوں گے۔ ہو سکتا ہے فالج کا اٹیک ہو جائے، ہو سکتا ہے دل کا اٹیک ہو جائے، ہو سکتا ہے گردے فیل ہو جائیں، ہو سکتا ہے جگر ختم ہو جائے، تو انسان جو ہے فوراً ہی پھر جو ہے نا انسان کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے، انسان کے اندر تبدیلی۔ موت کا خوف انسان کو فعال بنا دیتا ہے اور انسان موت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے عذابوں سے بھی ڈرایا ہے، جو دنیا میں آئے، موت سے بھی ڈرایا ہے، جو ہر انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اور اس سے بچنا ممکن نہیں ہے۔ اس سے ایک ہی صورت ہے کہ اس کے لیے تیاری کر کے مرو، لا تموتن الا وانتم مسلمون، فرما بردار بن کے مرو، تو پھر انشاءاللہ یہ موت جو ہے تحفۃ المومن، مومن کے لیے تو تحفہ ہوتا ہے۔ مومن تو اس کی آغوش میں جاتا ہے تو روح و ریحان و رب غیر غضبان، اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح، خوشیاں، خوشبوئیں، بہاریں، اور اللہ رب العزت انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ میرا بندہ آ رہا ہے، میں نے اس کو اپنی رحمتوں کی آغوش میں لینا ہے۔